بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جو انسان صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اسے ہر طرح کے فائدے ملتے ہیں۔ دنیا کے فائدے، اس کے جسم کا فائدہ، اس کے دماغ کا فائدہ، روحانی فائدے، جسمانی فائدے، ہر طرح کے فائدے اسے ملتے ہیں، اور آخرت کے فائدے تو ضرور ہی ملیں گے۔ کچھ ایسے فائدے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اپنی امت کے لیے بیان فرمائے، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نماز فجر کی پابندی کرے۔ اکثر لوگ اس نماز کی پابندی نہیں کرتے، ساری نماز پڑھ لیں گے، چاروں نماز، لیکن فجر کی نماز چھوڑ دیں گے۔ اگر کچھ لوگ یہ شکایت کریں گے کہ ہم فجر کی نماز کیسے پڑھیں، ہماری تو آنکھ نہیں کھلتی، تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جب ہم رات کو 2-3 بجے سوئیں گے تو 5 بجے کیسے آنکھ کھلے گی؟ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سوئیں، اور جتنے بھی کام ہیں وہ پہلے ہی ختم کر لیں، اپنے آپ کو جلدی فارغ کر لیں، اور پھر پکا ارادہ ہو دل میں اور اپنی کوشش بھی ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلے، ضرور کھلے گی۔ ایک انسان 10 بجے کا الارم لگایا، 9 بجے کا الارم لگایا، تو وہ کیسے 5 بجے 4:30 بجے اٹھے گا؟ چلیے اب جانتے ہیں کہ فجر کی نماز میں کون کون سے فائدے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدہ یہ بتایا کہ جس آدمی نے 2 ٹھنڈے نماز پڑھ لیے، یعنی ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز، تو فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ ہر مسلمان کو ایک نہ ایک وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ آخرت میں میرا کیا بنے گا، مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، تم جنت میں جاؤ گے۔ تو ادھر ہمارے پاس اور کون سا بہانہ رہ جاتا ہے پھر بھی ہم فجر کی نماز نہ پڑھیں؟ ہماری کمزوری ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ بتا دیا، کامیابی کا راستہ، ناکامی کا راستہ، یہ کامیابی کا راستہ ہے اور یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلو گے تو جنت ملے گی، اور دوسرے راستے پر چلو گے تو جہنم ملے گی۔ دونوں راستے کھلے ہیں، جب انسان جس راستے پر چلنا چاہے، جس راستے کو چننا چاہے، وہ چن سکتا ہے، اسی راستے کو اختیار کر سکتا ہے۔ ایک تو فجر کی نماز یہ ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا انسان جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فائدہ یہ بتایا، فرمایا کہ جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھ لیا، فجر کی نماز پڑھ لی، تو وہ انسان اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کے دین کے سارے کام آسان کر دے گا، اس کو مشکلات سے نکالے گا۔ اس نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، یہ ایسے ہے جیسے اس کے ساتھ آدھی رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو، اور جس آدمی نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کی پابندی کی، تو وہ آدمی ایسے ہے جیسے اس نے پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو۔ اگر ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ لے اور سو جائے، پھر فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، تو درمیان کا جتنا وقت ہوتا ہے وہ سارا ثواب سے بھر جاتا ہے، مفت کا ثواب ملتا ہے۔ فجر کی نماز کا ایک اور فائدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں جو لوگ کثرت کے ساتھ مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، ان لوگوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دو، ان کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ فجر کی نماز کے لیے انسان نکلتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، یا اندھیرے والی نماز ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن انسان قربانی دیتا ہے، وضو کرتا ہے، جا کے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندھیرے کے بدلے قیامت کے دن اسے روشنی عطا کرے گا، نور عطا کرے گا، اور قیامت کے دن جس آدمی کو نور مل گیا اس کے لیے کامیاب ہو، دروازہ کھل جائیں گے، اس کے لیے اللہ کے
رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ فجر کی نماز کا ایک اور فائدہ ہے کہ جو انسان فجر کی نماز کی پابندی کرے گا، اس آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں یعنی فجر کے وقت میں برکت دے دے۔ جو انسان صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا، نماز ادا کرے گا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی، اس کے لیے پھر برکت تو لازمی پکی ہے۔ ہمارے دین میں برکت کیوں نہیں آتی؟ ہمارے کاروبار میں برکت کیوں نہیں آتی؟ دین کو ہم کئی طرح کے کام کرتے ہیں لیکن ادھورے رہ جاتے ہیں، مزہ نہیں آتا کام کرنے میں، تو یہی بے برکتی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرو، پھر کام شروع کرو، دیکھو کیسے برکت ملتی ہے۔ ان نماز کے فائدے میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو انسان اس نماز کی پابندی کرتا ہے، فجر کی سنتیں پڑھتا ہے، اس کے 2 فرض پڑھتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے کہ ایک انسان فجر کی نماز پڑھ لی تو یہ سمجھ لے کہ اس کو سب کچھ مل گیا، دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا نماز کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس کے کام آئے گا۔ یہ نماز اللہ کے دربار میں بتائے گی، اس کی سفارش کرے گی، نام اعمال میں اس کی نیکیاں بڑھائے گی، قیامت کے دن اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھلیں گے۔ یہ سب کچھ فجر کی نماز سے ملے گا۔ فجر کی نماز کو جو آخری فائدہ میں بتا رہا ہوں یہ ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز ادا کریں گے تو یاد رکھیں کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتے آتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں کہ فلاں انسان کیا کر رہا ہے، کوئی انسان سو رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے یا نیند میں مزے لے رہا ہے، وہ غافل ہے یا عبادت کرنے والا ہے۔ جب فرشتے آ کر دیکھیں گے، آپ کو دیکھیں گے کہ آپ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ جا کر اللہ کو بتائیں گے، حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن ان سے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جا کر بتاتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے کے پاس اس حال میں آئے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ دیکھو کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، فرشتے آپ کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کا چرچا آسمانوں میں ہوگا، تو اس لیے اس نماز کی پابندی کریں۔ نماز فجر کے بعد ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ 3 بار یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے فائدے آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو کسی سے بات کرنے سے پہلے اللہم اجر نار 7 مرتبہ پڑھیں۔ اگر تم اس دن مر گئے تو اللہ تعالیٰ آگ سے تمہیں امن لکھ دے گا، یعنی جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا، جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ تو صبح فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جہنم کی آگ سے مجھے نجات عطا فرما۔ اسی طرح شام کے مغرب کی نماز کے ادا کرنے کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لو۔ اگر تم اس دن مر گئے تو اللہ تعالیٰ سے تمہیں امن لکھ دے گا، یعنی جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا، جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ اور عصر کے بعد 3 مرتبہ دعا کو پڑھے، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، ان کے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اگر وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں ادا کرے گا، 10 گناہ مٹا دے گا، 10 درجے بلند کر دے گا اور 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا، اور مغرب کے بعد جو پڑھے گا
اس کی بھی یہی فضیلت ہے۔ تو نماز فجر کی پابندی کریں اور جو میں نے وظیفہ پیش کی ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، آمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔